السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس انسان کی زندگی میں خدا کا خوف نہ رہے، خدا کی اطاعت نہ رہے، وہی مہذب انسان جب اسلامی دنیا کا رخ کرتا ہے تو کس وحشت کے ساتھ وہ انسانوں کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر ایک مثال نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ انسان جو کتے بلی کے لیے تو تڑپ رہا ہے، لیکن معصوم بچوں کے لیے اگر دودھ نہیں، دوائیں نہیں تو ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کیا یہ ایک مثال سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ انسان جب اللہ سے نہیں ڈرتا، انسان جب طاقت کے نشے میں آ کر اپنے ہی جیسے انسانوں کو کچلنے کی سوچ لیتا ہے، تو ایسے موقع پر وہ حقیقی معنوں میں دنیا میں امن و امان قائم نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مکہ والوں نے انہیں کس طریقے سے اپنے ملک سے نکالا کہ سارے قبائل متحد اور متفق ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور رات کے وقت سب قبائل مل کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور کس طرح آپ اس خوف کی حالت میں وہاں سے نکل کر مدینہ کی راہ لیتے ہیں۔ پھر چند ہی سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ کو اسی شہر پر فتح اور کامیابی بخشتا ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، تو آپ اپنی جان کے دشمنوں کو کس طرح معاف کرتے ہیں، کوئی انتقام نہیں لیتے۔ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی نمونہ۔ ہمیں اس نمونے کو فالو کرنے کے لیے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، انہوں نے حقیقی معنوں میں دنیا میں امن و اطمینان قائم کیا اور اس کی مثالیں پیش کی، جہاں پر کالے اور گورے، رنگ اور نسل میں کوئی فرق نہ تھا۔ سب کے سب اس بنا پر اہمیت دیے جاتے تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہر انسان کو اس بنا پر اہمیت ملتی تھی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہر اس شخص کے لیے، ہر اس مخلوق کے لیے تم احسان کرو کہ جس کے اندر بھی تر جگر ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، وہ سب تمہاری رحمت اور شفقت کے محتاج ہیں، ان سب کے ساتھ خیر و بھلائی کرو۔ لیکن آج افسوس یہ کہ ہم تو اپنے والدین کے ساتھ بھی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ رحمت و شفقت نہیں کر سکتے۔ کہاں یہ کہ ہم ہر تر جگر رکھنے والے کے لیے رحمت و شفقت کے حامل ہوں۔ اسی لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ان تعلیمات کو عام کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچائیں۔ ان باتوں کا بار بار تذکرہ کیا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق پرکھا جائے کہ ہم ان چیزوں پر کتنے عمل کرنے والے ہیں اور ان میں سے کون سی چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ لہٰذا انہی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، اس نیت سے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے والدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کا یا جس انسان کا سب سے زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا ہے وہ والدین ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، میرے شکر گزار رہو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو انسان چونکہ اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہے، انسان کے حقوق باقی تمام مخلوق سے زیادہ ہیں، اور پھر انسانوں میں سے سب سے بڑا حق جس کا ہے وہ انسان ہمارے والدین ہیں۔ تو آئیے چند ایک باتیں ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں، اور بہت سی باتیں آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ شاید میری یہ گفتگو آپ کی معلومات میں کچھ زیادہ اضافہ نہ کرے، لیکن یہ ٹاک اور یہ موقع اور یہ مناسبت صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، یہ گفتگو اور آج کی یہ محفل اپنا اپنا جائزہ لینے کے لیے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنے والدین کا محتاج تھا۔ ہمارے والدین ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ ان ہستیوں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں،
ان کا ہم کتنا حق دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ جو انسان اپنے محسن کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور ہم پر انسانوں میں سے والدین سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں. سب سے بڑا حق انہی کا ہے جس کو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق قرار دیا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ پاک نے اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے. اور ان باتوں کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اپنے خاندانی زندگی کو، اپنے گھریلو زندگی کو، اپنی ذاتی زندگی کو پرسکون بنا سکیں. کیونکہ جس گھر میں ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. تو جس گھر میں ظلم ہوتا ہے، جن لوگوں کے اندر حقوق کی ادائیگی کا احساس نہیں ہوتا، جو بے حس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتے، وہ کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں اپنے احساس کو زندہ کرنا ہے اور اپنے لیے وہ راہیں تلاش کرنی ہے کہ جس سے ہم دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر کر سکیں اور ہماری آخرت پرسکون ہو جائے. وَأَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ ہیں. یعنی جو اولاد والدین کا حق ادا کرے گی اس کے لیے جنت ہے، اور جو ماں باپ پر زیادتی کرے گی پھر وہ جنت جیسے اعلیٰ مقام میں جانے کی مستحق نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے. صحابی کہتے ہیں، میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ جہاد کا حق بھی وہی ادا کر سکتا ہے جو پہلے اللہ کا حق ادا کرنا جانتا ہو اور بندوں کا حق دینا جانتا ہو. کیونکہ جہاد کا مقصود بھی کیا ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنا. اور وہ شخص امن کیسے قائم کر سکتا ہے جس کے اپنے گھر میں امن نہ ہو، جس کے شر سے اور جس کی شرارتوں سے اس کے گھر والے ہی پریشان ہوں. اس لیے یہ ترتیب ہے نیک اعمال کی کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق کا حق ادا کرے، اس کے بعد ان ہستیوں کا جنہوں نے ہمیں یہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کا اور اس دنیا میں آنے کا جو سبب بنے، اور اس کے بعد پھر اور زندگی کے مقاصد پورے کرے انسان. کیونکہ کوئی بھی شخص گھر کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور گھر والوں کے حقوق ادا کیے بغیر باہر نکلنا اس کے لیے کوئی باعث رحمت ہو نہیں سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے، اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ لمبی عمر پائے؟ ہم میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے ہزاروں سال جیئیں، اور کون نہیں چاہتا اس کا رزق اور بڑھ جائے. تو اس کے لیے نسخہ کیا بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان دونوں چیزوں میں فائدہ ہوگا. اب یہ اچھا سلوک کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس اچھے سلوک کے لیے لفظ احسان آتا ہے. قرآن پاک میں 3 آیات میں یہ فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا ہم احسان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا؟ پریکٹیکلی پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کیا نہیں کرنا ہوگا کہ ہم اس حکم پر عمل کر سکیں؟ تو سب سے پہلا کام جو احسان میں ہے وہ ہے شکر گزاری. ماں باپ کے ساتھ شکریہ والا رویہ، نہ کہ شکوے والا. یعنی 2 میں سے 1 رویے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر وقت شکوے ہی کرتے رہتے ہیں. آپ نے ہمیں ایسا نہیں پڑھایا، ایسی جگہ شادی نہیں کی، ایسا جہیز نہیں دیا، ایسا نہیں کیا، ویسا نہیں کیا. کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنی راحتیں اور آرام قربان کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے برا سوچتے ہیں. ہاں، وہ انسان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. اگر بشری تقاضے کے تحت ناسمجھی میں ان سے کوئی خطا ہوئی تو اس پر شکوے کرنے سے اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی. جو ہو چکا سو ہو چکا. لہٰذا ان کی کوتاہیوں پر نظر کرنے کی بجائے
ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس میں شکر گزاری کا رویہ ان احسانات کا جو واقعی انہوں نے کیے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خوش رکھا جائے. یعنی احسان کس طرح کیا جائے گا؟ شکر گزاری کے بعد خوش رکھنے کی کوشش. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یعنی کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا. اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہیں سے آتا ہے, اسی دروازے سے آتا ہے. حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو, کیونکہ ہجرت جیسی نیکی بھی قابل قبول نہیں اگر ان کو روتا ہوا چھوڑا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہجرت اور جہاد کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ماں باپ مانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تسلی کرا کے ان کو اعتماد میں لے کر ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پھر انسان باہر کے کام کرے. یعنی ان کو اعتماد میں لے, ان کو اپنا مقصد سمجھائے اور یہ دیکھے کہ وہ میرے کس طرح کہاں کہاں محتاج ہیں, ان کی ضروریات کا بندوبست کرے, پھر باہر نکلے, پھر جا کر کوئی اور نیکی کا کام کرے. پھر اسی طرح اور کیا کریں؟ شکر گزاری اور خوش کرنے کے بعد تیسری چیز خدمت کرنا, کیونکہ شکر گزاری کا تعلق دل سے ہے, خوش کرنے کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. عام طور پر یعنی انسان اچھا بول بول کر والدین کو خوش کرتا ہے, لیکن صرف دل کے جذبات اور صرف زبان کی باتیں کافی نہیں جب تک کہ عملی طور پر کچھ نہ کیا جائے. اور اس میں کیا ہے؟ خدمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو وہ شخص, پھر ذلیل ہو, پھر ذلیل ہو. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کی بد دعا تو لٹکے رہتی ہے. تو لوگ کانپ اٹھے. فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا, پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی اگر ماں باپ بوڑھے ہیں, ضرورت مند ہیں, مدد کے محتاج ہیں اور موقع بھی ہے خدمت کا, ایک تو ہے نا کہ موقع نہیں, جیسے عام طور پر خواتین کی شادی ہو جاتی ہے, وہ دور پار چلی آتی ہیں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اور وہ ان کی اب بیسک رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات ماں باپ نیکسٹ ڈور رہتے ہیں اور ہمارے بس میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہم محض اپنی سستی, کوتاہی اور کسل مندی کی وجہ سے ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. آپ نے بے شمار گھرانے ایسے دیکھے ہوں گے جس میں ماں باپ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی وہ کیئر نہیں ہوتی, ان کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا جیسے ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایسے میں خاص طور پر وہ بچے جن کے والدین ان کے ساتھ رہتے ہوں, ان کو خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص آپ کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں. ارشاد فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت میں لگے رہو, یہی جہاد ہے. یعنی اس شخص کے جہاد کو بھی آپ نے قبول نہیں کیا جس کے ماں باپ اس کے محتاج اور ضرورت مند تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خدمت بعض اوقات ہم کرتے ہیں لیکن موڈ آف کیے رکھتے ہیں, خوشی سے بات نہیں کریں گے, اچھی طرح پیش نہیں آئیں گے, یا پھر ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں گے, خاص طور پر اگر ان کی عمر زیادہ ہے یا ان کے اندر بچپنا آ گیا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ہی ہمیں بتایا گیا, سورۃ یاسین میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تو ہم ساخت ہی پلٹ دیتے ہیں, وہ تو پھر سے بچہ بن جاتا ہے. تو ایسے میں بعض اوقات بچے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, یا یہ کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جس کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. تو اس لیے اچھے سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے بات کی جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور رحمت کی وجہ سے رحمت و شفقت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھے ذلت کے ساتھ جھکا کے رکھو. یعنی ان کے سامنے جو تمہارا پوسچر ہو اس میں بھی عاجزی ہو, صرف گفتگو میں ہی نہ ہو بلکہ بات کرنے کے انداز میں بھی. یعنی یہ نہیں کہ آپ اکڑ کر کھڑے ہو جائیں یا سر جھٹکیں یا کوئی اور اس طرح کا رویہ اختیار کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا جو بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے یا کھڑے ہونے کا سٹائل ہوتا ہے یا بولنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ بہت اذیت دیتا ہے. تو اس میں قرآن پاک نے خاص طور پر حکم دیا کہ فزیکلی بھی ان کے آگے جھکے ہوئے رہو, اپنے کندھے جھکا کر رکھو,
اور ان میں اس ایٹیٹیوڈ میں شفقت اور رحمت بھری ہوئی ہونی چاہیے. اور اسی میں پھر ادب اور احترام بھی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ. حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار 2 آدمیوں کو دیکھا. ایک سے پوچھا یہ دوسرے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے چلنا، اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا. یعنی ادب اور احترام میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ ان کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے اپنے دوستوں کو بلا رہے ہو یا اپنے بچوں کو بلاتے ہو. نام نہیں لو. ہمارے یہاں کئی علاقوں میں دیہاتوں وغیرہ میں یہ کلچر ہے کہ بچے ماں باپ کا نام لے کے بلاتے ہیں، تو یہ اسلامی ادب کے خلاف ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ان سے آگے نہیں نکلنے کی کوشش کرو، اسی طرح ان سے پہلے نہیں بیٹھو. مثلا کھانا کھا رہے ہیں تو ان سے پہلے ڈالنے کی کوشش نہ کرو، پہلے ان کو سرو کرو. یہ سب چیزیں ادب اور احترام میں آتی ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس لیے کہ جو اولاد ماں باپ کی عزت کرتی ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں اور ان کو ایسی اولاد عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسا بچہ دیتا ہوں کہ جو اس کو ستائے. یعنی جو ماں باپ کو ستائے ان کے لیے دنیا میں ہی سزا ہے. ماں باپ کو ستانا یا ماں باپ کو ناراض کرنا ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ نہیں پوچھتے لیکن آخرت میں اس کی سزا ہوگی. لیکن یہ سزا ایسی ہے کہ جو دنیا میں ہی دکھا دی جاتی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے پہنچنے والی اذیت، تکلیف، دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. پھر ان کے ساتھ اچھے سلوک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کندھے جھکا لیں لیکن چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ ہو، کوئی محبت کا اظہار نہ ہو. آپ ان کی خدمت میں بھی لگے رہیں لیکن آپ کے منہ سے کوئی کلمہ خیر نہ نکلے. نہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اشور کرائے اور بار بار ری اشور کرائے. تو ماں باپ کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ ہی ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو چاہے ہم کرتے ہیں دل سے لیکن مختلف مواقع پر کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے محبت کا اظہار بھی ہو، کیونکہ یہ چیز بھی ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے. ہم سب کو یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ ہم سے محبت کے کیسے کیسے اظہار کرتے تھے، مختلف نام رکھ کے، مختلف طریقوں سے. ہمیں دیکھو کہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے تو ماں کس طرح سینے سے لگا رہی ہوتی ہے، چوم رہی ہوتی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اس کو مسکرانے کے لیے کرتی ہے، اس کو ہنسا رہی ہوتی ہے، اس کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے. تو جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے اتنا تو خیر انسان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک ماں کی ممتا ہی کچھ اور ہے. لیکن اسی طرح یا اس کا کچھ حصہ بچوں کو بھی لوٹانا چاہیے دنیا میں ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے. ہاں آپ کے دل میں ہو لیکن زبان سے، رویے سے، عمل سے اس کو شو کریں تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہوں. لیکن عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، کانشیسلی کرنا پڑتا ہے. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بوڑھے لوگ عموماً قابل توجہ نہیں رہتے پھر. لیکن ایسے موقع پر خصوصی طور پر توجہ دینا اور پیار بھری نظروں سے دیکھنا کہ جس کو وہ محسوس کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ احسن طریقے سے گفتگو کی جائے، اور قرآن پاک میں اس کی خاص تاکید آئی ہے. فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے جھڑک کے بات نہ کرو. یعنی کوئی بات ان کی ناگوار ہے، کسی جگہ پر تم ان سے اختلاف کر رہے ہو، کوئی بات تم نے نہیں ماننی، تو ایسی صورت میں یہ نہ کہو اف، یہ 100 دفعہ سن چکی ہوں بات، روز یہی نصیحت ہو رہی ہے. نہیں، اف نہیں کہہ سکتے. یعنی اف کا کلمہ جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا کلمہ نہیں، لیکن قرآن نے اس لفظ کو استعمال کر کے بتایا کہ اف نہیں بولنا. اور میرے خیال ہے اف عربی، اردو سب میں، پنجابی ہر جگہ اف اف ہی ہے. تو قرآن نے اس لفظ کو یوز کر کے بطور مثال بتایا فلا تقل لهما اف، اف نہیں کہنا، ولا تنہرهما، ان سے ڈانٹ کے بات نہیں کرنا، ایسے نہیں جیسے کوئی اپنے سے چھوٹے سے بات کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بات کرے تو انسان نرمی اختیار کرے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتا ہے، کیونکہ ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں، چاہے ایک گھر میں ہو، چاہے ایک شہر میں ہو، چاہے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ہو.
ان کی نظریں اس بات پہ لگی ہوتی ہیں کہ بچے کب آئیں. تو ماں تو اپنے بچوں کو تلاش کرتی رہتی ہے، ڈھونڈتی رہتی ہے، لیکن بچوں کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی طرف قدم اٹھا کے جائیں. تو جو بچہ اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے، 100 درجے بلند کرتا ہے. اور جب ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور شفقت سے اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتا ہے. جب وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے اٹھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو، کوئی اور مطلب لے کر نہ گئے ہوں. کیونکہ بعض اوقات ماں باپ سے ملاقات غرض اور مطلب کے تابع ہو جاتی ہے کہ جا کے یہ چیز لے آئیں یا یہ کام کروا لیں یا کچھ اور جوڑ توڑ. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ پھر ثواب کا سبب نہیں رہتی. ہاں، کسی بھی لالچ اور غرض کے بغیر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انسان جب ماں باپ کے پاس، کیونکہ ضرورت میں تو اور کوئی ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے. یعنی عام طور پر ہمیں ماں باپ یاد ہی کب آتے ہیں، ہائے امی کب کرتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی تو اسی وقت وہ یاد آتے ہیں. لیکن ضرورتوں کے علاوہ بھی جب کوئی ضرورت نہ ہو بلکہ انہیں ہماری ضرورت ہو یا نہ بھی ہو تو ایک کمیونیکیشن، ایک تعلق اور ایک رابطہ ان کے ساتھ بہت ضروری ہے اور وہ محبت والا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پہ لعنت بھیجے. عرض کیا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں لعنت کون کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کو؟ فرمایا ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی. جس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے والدین کی بھی ایسی ہی عزت کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں. اور اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کے بھی بزرگ کو یا بڑے کو، خواہ وہ اچھا انسان نہ ہی ہو، اسے برا بھلا کہیں، کیونکہ بڑوں کا ایک احترام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی وہ یہ اسلامی کلچر کے، اسلامی روایات کے، ادب آداب کے خلاف ہے کہ آپ بڑوں کے سامنے منہ پھٹ ہوں اور بدتمیزی کریں. تو وہ شخص ہم میں سے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا، اس سے بیزاری کا اظہار کیا، کیونکہ بد اخلاقی جو ہے اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعریف کیا کی؟ البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارا مسلمان معاشرہ ان چیزوں سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ خوشی اور سکون جو ہونا چاہیے باہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے وہ ختم ہو رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. تو ایسے میں کیا حکم ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا حق ماں باپ سے بڑا ہے. پھر اسی طرح والدین کی جو نافرمانی ہے اس کی سزا بتائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے مگر والدین کی نافرمانی. پس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے ہی. اور ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ کی رضامندی والدہ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے. ایک اور جگہ پر باپ کا ذکر کیا اور یہاں پر ماں کا ذکر کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں جسمانی خدمت، اطاعت، شکر گزاری، عاجزی، محبت، نرمی، یہ تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے. یعنی اگر وہ ہمارے مال کے محتاج ہوں، اگر ان کی صحت درست نہیں تو ان کے علاج کی فکر کرنی چاہیے. اگر ان کے پاس کھانے پینے کو پورا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ان کی طرف ہماری نگاہ جانی چاہیے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو والدین کے لیے. یعنی پہلا حق سب سے زیادہ انسانوں میں سے کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے. یہ نہیں کہ وہ بیمار ہیں اور آپ دوسرے لوگوں پہ صدقہ خیرات کرنے جا رہے ہیں. ماں باپ کو صدقہ خیرات تو خیر نہیں دیں گے، لیکن یہ کہ صدقہ خیرات تو ایک زائد چیز ہے، پہلے تو فرض پورا کرنا ہے اور ماں باپ پہ خرچ کرنا فرائض میں سے ہے. ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ جب وہ چاہتے ہیں میرا مال لیتے ہیں
آپ نے اس آدمی کے باپ کو بلایا. لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا. آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اس نے کہنا شروع کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی, میں مالدار تھا, یہ خالی ہاتھ تھا, میں نے کبھی اس کو اپنی کوئی چیز لینے سے نہیں روکا. آج میں کمزور ہوں, یہ تندرست اور قوی ہے, میں خالی ہاتھ ہوں, یہ مالدار ہے, اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے. بوڑھے کی یہ باتیں سن کر رحمت دو عالم رو پڑے اور فرمایا, انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کے ہو. یعنی تو بھی اپنے باپ کی کمائی ہے اور تیرا مال بھی جو تو کما رہا ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے. یعنی ماں باپ سے روک کے رکھنا اور ان کی ضروریات پوری نہ کرنا اور باقی سارے زمانے میں حاتم تائی کہلانا, یہ اللہ کے نزدیک کوئی نیکی کا کام نہیں. تو پہلا خیال ماں باپ کا کہ وہ تو نہیں ترستے کسی چیز کو, ان کے دل میں تو نہیں حسرت کسی چیز کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے رحمت اپنی نمازوں کے بعد, خاص طور پر خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکے ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا خود قرآن پاک میں سکھائی, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہیے کہ اے رب ان دونوں پہ رحمت فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. یعنی انہوں نے مجھ پر رحمت و شفقت کی تو ان پہ رحم فرما. اور بڑھاپے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور والدین کے ساتھ احسان کرو, اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کو اف نہ کہنا, ان سے جھڑک کے بات نہ کرنا اور ان کے ساتھ عزت والی بات کرنا. یعنی باتوں میں بھی عزت, ادب اور احترام ہو. پھر اسی طرح والدہ کا مقام جو ہے وہ والد کے مقابلے میں بھی خصوصی مقام ہے. اس کے لیے الگ طور پر آیت بھی آئی ہے اور احادیث بھی ہیں. مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کی ماں نے اسے تکلیف پہ تکلیف, دکھ پہ دکھ اٹھا کے اپنے پیٹ میں رکھا اور اسی طرح اس کو دکھ اٹھا کے جنم دیا اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یعنی 2.5 سال اس نے ایک بچے کو توجہ دی جب تک کہ بچہ پھر اپنے پاؤں پہ اٹھ نہیں جاتا یا کچھ اور کھانے پینے نہیں لگتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی یا حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا, میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے. اس نے پھر پوچھا, فرمایا اپنی ماں سے. پھر پوچھا, فرمایا اپنی ماں سے. چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا باپ سے. لیکن ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ شاید یہ لیکچر آپ کی معلومات میں کچھ زیادہ اضافہ نہ کرے, لیکن یہ صرف ایک آئینہ دکھا رہی ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی, کہ اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا رویہ اور ہمارا طرز عمل کیا اس کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا, یا اس کے خلاف اور برعکس ہے. اور خلاف جانے کا نتیجہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے خلاف جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہو سکتا ہے.